بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ اس میں ایک اللہ کے ولی کی کرامت کا ذکر بھی ہے جسے قرآن میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے علاوہ جنات اور تمام جاندار یعنی چرند پرند کے بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ اور نبی بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ وہ انسان اور جنات کے علاوہ تمام جانداروں کی بولیاں اور ان کی زبانیں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس سے یمن کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادیوں میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ان کے لشکر اور ان کے جانوروں کو پانی کی پیاس محسوس ہوئی۔ ان کے لشکر میں ایک پرندہ جسے ہدہد کہا جاتا ہے، ایک لمبی چونچ والا پرندہ جو زمین کے اوپر اپنی چونچ سے ٹھوکر مارتا جاتا۔ جہاں کہیں پانی کم گہرائی میں یعنی بلند سطح پر ہوتا وہاں پر وہ اپنی چونچ رکھ دیتا اور جنات وہاں جلدی سے کنواں کھود دیتے اور پانی حاصل کر لیا جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ پرندہ یعنی ہدہد وہاں موجود نہ پایا تو آپ بہت غصہ ہوئے اور آپ نے اس کے لیے سزا کا حکم سنا دیا کہ میں اس کے پر نوش ڈالوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا اگرچہ اس نے کوئی معقول وجہ پیش نہ کی تو۔ کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد ہدہد پرندہ اس لشکر کے ساتھ آ ملا۔ پرندوں کے سردار نے اسے بتایا کہ تیرے لیے سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنات اور ہر قسم کے جانور ہوتے اور ہر مخلوق کا انہی میں سے ایک سردار مقرر کیا گیا ہوتا۔ پرندوں کے سردار نے جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم نامہ ہدہد کو سنایا کہ تیرے لیے سزا کا حکم ہے، ہدہد نے یہ بتایا کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے، میرے پاس ایک ضروری خبر ہے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہو کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کی بادشاہت کو قائم و دائم رکھے، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ ہدہد نے بتایا کہ میں وادی سبا کے قریب سے اڑتا ہوا جا رہا تھا، وہاں ایک باغ میں میرے جیسے ہدہد پرندے سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے وہاں بیٹھ کر باتیں کی، اپنے اپنے بادشاہوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے جب اس نے اپنی ملکہ یعنی ملکہ بلقیس کے بارے میں بتایا تو میں ان کی بستی میں گیا۔ اس بستی والوں کی بادشاہ ایک ملکہ ہے جو بڑی خوبصورت ہے، ان کے پاس علم ہے، باغات ہیں، مال ہے، بہت کچھ ہے، جس کا تخت بہت بڑا اور عالی شان ہے، جس کے پاس ایک بہت بڑا طاقتور لشکر ہے، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگرچہ تو سچ کہہ رہا ہے تو پھر میرا یہ خط لے کر ان کے پاس جا اور جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے۔ آپ نے خط لکھ کر ہدہد کو دیا۔ ہدہد اڑتا ہوا ملکہ بلقیس کے محل تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ پرندہ ملکہ بلقیس کے محل تک پہنچا تو اس کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے، پہرے دار پہرا دے رہے تھے اور ملکہ بلقیس اندر سو رہی تھی۔ ملکہ بلقیس کے لشکر میں 12,000 ایسے جنگجو تھے جن میں سے ہر ایک 1,00,000 جوانوں پر حاکم تھا، اس میں عورتوں اور بچوں کو شمار نہیں کیا گیا۔ ملکہ بلقیس کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی تھے۔ ملکہ بلقیس ہفتے میں ایک بار لوگوں کے مسائل سننے کے لیے سامنے آتی اور باقی سارا ہفتہ اپنے محل میں آرام کرتی۔ ہدہد ایک روشن دان سے گزرتا ہوا محل کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے وہ خط جا کر ملکہ بلقیس کے پہلو میں رکھ دیا۔ ملکہ بلقیس نے نیند سے بیدار ہو کر وہ خط پڑھا۔ کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، خط کو پڑھنے کے بعد اس نے اپنے سرداروں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک عزت والا خط آیا ہے جو اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ سرداروں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، بڑے بہادر جنگجو ہیں، ہم کبھی کوئی جنگ نہیں ہارے، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ بادشاہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ بستیاں برباد کر دیتے ہیں، سب کچھ اجاڑ دیتے ہیں، معززین کو ذلیل کرتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں۔ میں پہلے اس بادشاہ کو آزماؤں گی، اگر وہ لالچی ہوا تو میں مال دے کر اسے راضی کر لوں گی، میں اس کی طرف اپنا ایک وفد بھیجوں گی، اگر اس نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو پھر ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ملکہ بلقیس نے اپنا ایک وفد تیار کیا جس کی قیادت ایک عورت کر رہی تھی۔ ملکہ بلقیس نے 12 ایسے لڑکے جن کی شکل و شباہت لڑکیوں جیسی تھی ان کو لڑکیوں والے کپڑے پہنا دیے اور 12 ایسی لڑکیاں جن کی جسامت، جن کی شکل و شباہت مردوں جیسی تھی، ان کے بال کٹوا کر ان کو مردوں جیسے کپڑے پہنا دیے، ساتھ میں کافی سارے قیمتی تحائف بھی دیے۔ 1000 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی بھیجا۔ وہ وفد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، ملکہ بلقیس نے کہا کہ اگر وہ بادشاہ ہمارے وفد کے لوگوں کو کھڑا رکھے گا تو وہ ظالم ہوگا، اگر وہ اچھا ہوا تو ان کو بٹھا کر بات کرے گا۔ پھر وہ وفد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پاس قیمتی تحائف ہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ کے تحائف آپ کو مبارک ہوں، ہمارے پاس اس سے بہتر سب کچھ ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ جس کا جی چاہے کھڑا رہے، جس کا جی چاہے بیٹھ جائے۔ پھر وفد کی قیادت کرنے والی عورت نے سوال نامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام سوالوں کے جوابات لکھوا دیے۔ پھر اس نے
کہا کہ ان 24 لوگوں میں سے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور ان سب کو وضو کا حکم دیا۔ جب وہ وضو کرنے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 12 مردوں اور 12 عورتوں کو الگ الگ کر دیا۔ اس طرح کے اور بھی مشکل سوالات اور مشکل مہمات تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے آرام سے حل کروا دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحائف واپس کر دیے اور کہا کہ یہ تمہیں مبارک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرا خط لکھا اور ہدہد کو دیا اور کہا جا کر یہ ملکہ بلقیس کو دے دے۔ ہدہد وہ خط لے کر اڑ گیا اور ملکہ بلقیس کے پاس جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط پڑھا، اپنے سرداروں کو سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم تم لوگوں پر ایسی فوج سے حملہ کریں گے کہ جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ایسے میں وہ وفد بھی ملکہ بلقیس کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے جا کر سارا احوال بتایا۔ ملکہ بلقیس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جائیں گے۔ پھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ہدہد پرندہ اڑا اور اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ملکہ بلقیس آپ کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت مجھے یہاں چاہیے۔ ایک عمرہ نامی جن جو بہت طاقتور تھا وہ اٹھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ میں طاقتور بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، وہاں لگے ہیرے جواہرات بھی، میں ان میں خیانت نہیں کروں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر ایک اللہ کا بندہ اٹھا جو انسان تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر آصف بن برخیہ نے وضو کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ اس نے اللہ کا نام پکارا اور اللہ سے دعا کی۔ بس اسی لمحے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو۔ جنات نے جب یہ دیکھا تو وہ حسد کرنے لگے۔ جنات ملکہ بلقیس کی برائیاں کرنے لگے کہ اس کے پاؤں گدھے کے سموں کی طرح ہیں۔ جنات کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تو ملکہ بلقیس جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے جو وہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیں گی، کیونکہ ملکہ بلقیس کی والدہ ایک پری تھی۔ ملکہ بلقیس کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کروائی جا چکی تھیں۔ جنات حسد کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سلیمان کا صحابی تخت کو تو لا سکتا ہے لیکن ملکہ بلقیس کو نہیں لا سکتا۔ پھر آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کو بھی لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ آصف بن برخیہ پھر سجدے میں گئے اور اللہ کے حضور دعا کی۔ ایسے میں ملکہ بلقیس بھی وہاں پہنچ گئی۔ قرآن میں اللہ کے ولی آصف بن برخیہ کی اس کرامت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ واقعی ملکہ بلقیس کے پاؤں اس طرح کے ہیں تو ان کو دیکھنے کا انتظام کیا گیا۔ ملکہ بلقیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں شیشے کا ایک محل تیار کروا دیا تھا، کیونکہ ان کے لشکر میں جنات تھے، وہ بہت جلدی بڑے بڑے کام کر دیا کرتے تھے۔ اس شیشے کے محل کے نیچے پانی چھوڑ کر اس میں مچھلیاں اور مینڈک چھوڑ دی اور اس کے اوپر شیشے کا فرش بچھا دیا، اور اس شیشے کے محل کے وسط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت لگوایا۔ اب اس تخت پر بیٹھے تھے۔ ملکہ بلقیس جیسے ہی شیش محل کے اندر داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ شاید اس کے سامنے پانی ہے۔ اس نے اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا اور آگے چلنے لگی۔ واقعی ملکہ بلقیس کے پاؤں گدھے کے سموں کی طرح تھے اور اس کی پنڈلیوں پر بال تھے۔ ملکہ بلقیس کو یہ گمان ہوا کہ شاید اسے ڈبونے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی اور طرح سے مار ڈالتے تو اچھا ہوتا۔ پھر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ پھر ان کے درمیان میں طویل گفتگو ہوئی۔ ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئیں اور اس نے آپ کو جنات کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی پنڈلیوں سے بال اتروانے کے لیے چونے کا پاؤڈر تیار کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہی اس پاؤڈر کے یعنی بال اتارنے والے اس کیمیکل کے موجد تھے۔ ملکہ بلقیس جب اپنے تخت کی طرف دیکھتی تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ میرا ہی ہے یا پھر میرے تخت جیسا ہے۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی میرا تخت تو 7 کمروں میں بند اور اوپر پہرے دار بھی کھڑے تھے، تو یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ جس طرح جنات برائیاں کر رہے تھے، ملکہ بلقیس تمام عیبوں سے پاک تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں دریافت کی۔ دیر تک دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام داؤد رکھا گیا، جو آپ کی حیات میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اس کے 1 ماہ بعد بلقیس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شام کے ایک ملک میں ایک گاؤں بلقیس کو دے دیا تھا۔ مرتے دم تک وہ اس کا لگان لیتی رہیں اور اسی سے اپنا گزارا کرتی رہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نکاح کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اس کے ملک کے سبا واپس بھیج دیا تھا اور خود مہینے میں 1-2 بار جب چاہے بیت المقدس سے سوار ہو کر وہاں چلے جاتے۔